الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ زوجین کے حقوق آج سے ہم دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق دیکھیں گے جو شوہر کے اوپر ہیں۔ دیکھیں، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وگرنہ زندگی جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگی، کیونکہ پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے ایک انسان نے، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ظاہری بات ہے، جب علم جانیں گے، شرعی علم جانیں گے کہ ہمارے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، پھر ہی ان کی زندگی اچھی گزرے گی، اور ساری عمر ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اور ان کا تعلق حقوق العباد سے، دیکھیں ان کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بندوں کے حق سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو دنیاوی تعلقات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، جس طرح ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں، نماز، روزہ، حج، اسی طرح بندوں کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان کو بھی ادا کریں۔ اگر ہم بندوں کے حقوق نہیں دیں گے تو ہم دین میں کوئی، سمجھ لیں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر کے کوئی مکمل مومن نہیں بن سکتا کہ صرف اللہ کے حقوق ادا کرے، جب تک وہ بندوں کے حقوق نہ ادا کر دے۔ تو بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ جب تک آپ ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہ کر لیں تو پھر آپ صحیح مکمل مومن پھر ہی بنیں گے جب اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن اگر اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق ایک دوسرے کے ادا نہیں کرتے، تو آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی دین کا حصہ ہے، بندوں کے حقوق کو بھی دین ہی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق ہی دین ہے، بندوں کے جو حقوق جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ بھی دین ہے۔ اور اگر کوئی بندوں کے حقوق نہیں دے گا تو یہ ظالم ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ظلم ہوگا۔ اور حق کا مطلب کیا ہے کہ حق دیا جائے، جیسے شوہر بیوی کا حق دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو سمجھا جائے، حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی چیز ہے وہ اس کو دے دی جائے۔ اگر ہم نہیں دے رہے تو یہ سمجھ لیں ہم ظلم کر رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے۔ ہر حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، اور بندوں کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے روکا ہے۔ تو حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مفلس کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، نیکیاں ہوں گی اور نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کے سب کچھ ساتھ آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، کسی کا حق نہیں دیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں، اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں، کسی کا حق نہ دیں۔ اس سے آپ کو بندوں کی حدیث سے، اس سے آپ کے بندوں کے حقوق کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے اہم ہیں بندوں کے حق۔ یہ نہیں معاف ہوتے، جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک یہ حق نہیں معاف نہیں ہوتے۔ تو روز قیامت وہ بہت ساری کوئی شخص نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے، ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے، بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے، کہ حق مارا ہوگا۔ تو بیوی کے حق نہ دینا یہ بھی تو ظلم ہے نا بیوی کے اوپر، تو بیوی بھی آئے گی کہ مجھے میرے حق نہیں ملے، تو یہ بھی ایک ظلم ہے، تو نیکیاں دینی پڑیں گی بیوی کو۔ تو اسی طرح یہ مفلس انسان کہا گیا ہے اس کو۔ تو یہ چیز ہے کہ اب دیکھیں کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ دونوں نقصان ہیں، دونوں نقصان میں ہے، اس میں دو نقصان ہیں، سمجھ لیں۔ ایک تو دنیاوی کی نقصان ہے، دنیا کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، دوسرا آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت کا انجام بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا بڑا ہی ضروری ہے۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد واجبی حقوق ہیں۔ اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس حساب سے میاں بیوی کے اوپر کوئی واجبی حقوق جن کا مطالبہ دونوں سے کہیں گے ہم، یعنی کہ اگر کوئی واجبی حقوق نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہے۔ واجبی حق کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک نا۔ بیوی کے واجبی حقوق اگر کوئی نہیں دے رہا
تو وہ گناہ گار ہے۔ اور بیوی کو بھی حق ہے کہ اپنے واجبی حقوق کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھا جائے۔ اب یہ حقوق دینے چاہیے شوہر کو، اب چاہے کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ ظلم کر رہے ہیں اور آپ ظالم ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو واجبی حق ہیں وہ کیا ہیں، جن کو چھوڑنے سے شوہر گناہ گار ہو سکتا ہے، تو وہ ہم آگے انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔